اور آخری حدیث ہے بڑی رکت انگیز. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. جو شخص مجھ پر 10 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا. اور جو شخص مجھ پر 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری کر دے گا اور قیامت کے دن اسے شہیدوں میں اٹھائے گا. مرزا نے اپنے اس کلپ میں آخری حدیث بڑے اہتمام سے بیان کی اور کہا کہ یہ رکت انگیز حدیث ہے. پورے جوش و خروش سے بیان کی، اتنے جوش و خروش سے اس کلپ کے اندر، اس ویڈیو کے اندر اور کوئی حدیث مرزا نے بیان نہیں کی. اور پھر مجمع نے بھی سبحان اللہ کہا، داد دی، جبکہ اس سے پہلے مرزا کئی ساری صحیح احادیث بھی بیان کر چکا ہے لیکن مجمع نے سبحان اللہ نہیں کہا، اتنی داد نہیں دی. اس حدیث پر مجمع نے داد بھی دی اور مرزے کا جوش و خروش بھی دیکھنے کا تھا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. مرزا نے یہ روایت مجمع الزوائد کے حوالے سے بیان کی. مجمع الزوائد میں اس روایت کا نمبر بھی ڈسپلے کرایا 17,298. لیکن کاش مرزا مجمع الزوائد کے اندر جو تبصرہ لکھا ہوا ہے وہ بھی سنا دیتا. اسی کتاب میں ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابراہیم بن سالم، بعض کتابوں میں ابراہیم بن سلم بھی لکھا ہوا ہے، اور مجمع الزوائد والے کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یعنی اس کی توثیق مجھے معلوم نہیں ہے. اب اگر مرزے کے نزدیک یہ روایت صحیح تھی تو مرزے کی ذمہ داری تھی کہ اس روایت کی توثیق محدثین سے ثابت کرتا، اور اگر محدثین سے اس راوی کی توثیق مرزے کو نہیں ملی تھی تو مرزے کی ذمہ داری تھی کہ بتاتا کہ یہ روایت اصول محدثین کے مطابق ضعیف ہے. لیکن مرزے نے اس راوی کی توثیق بھی ثابت نہیں کی اور اس کا ضعف بھی بیان نہیں کیا. دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح احادیث کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ہمیں ضعیف احادیث لینے کی ضرورت ہی نہیں. تو کیا مرزے کا یہ طرز عمل مرزے کے دعوے کے ساتھ جوڑ کھاتا ہے؟ بلکہ علامہ البانی جن کو مرزا محدث اعظم کہتے ہیں، انہوں نے سلسلہ ضعیفہ میں 6,852 نمبر روایت کے تحت اس روایت پر تفصیلی بحث کیا اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک تو یہ راوی ہے جس کی توثیق ثابت نہیں، اور دوسرا ایک اور راوی ہے عبدالعزیز بن قیس بن عبد الرحمن، اس کی توثیق بھی ثابت نہیں ہے. یعنی دو راوی ہیں جن کی توثیق ثابت نہیں، لیکن مرزا نے اس کو بڑے جوش و خروش سے بیان بھی کیا، ضعف بھی نہیں بتایا اور مجمع سے داد بھی وصول کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ فضائل پر ضعیف احادیث مرزا بیان نہ کرے، نہیں کرے بیان، لیکن دو نمبری نہ کرے. ایک طرف مرزا یہ کہتا ہے کہ میرا اصول ہے، میرا موقف ہے کہ فضائل میں بھی ضعیف احادیث بیان کرنا درست نہیں. جس طرح کہ ہمارا موقف ہے کہ خواہ فضائل ہو، خواہ ترغیب اور ترہیب ہو، یا مسائل اخذ کرنا ہو، یا عقائد بنانے ہو، کسی بھی صورت میں امام مسلم نے مقدمے میں کیٹاگوریکلی یہ مینشن کر دیا ہے کہ ضعیف روایتیں ایکسیپٹ نہیں کی جائیں گی. ایک طرف اس طرح کے اصول بیان کرنا اور دوسری طرف خود ضعیف حدیثیں بیان کرنا اور ان کا ضعف بھی نہ بتانا، کیا یہ دو نمبری نہیں؟ کیا اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور؟ ہم تو پھر کسی اصول پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ دیوبندی اور بریلوی فرقہ کسی اصول کے اوپر نہیں کھڑے. نہ مرزا جی نہ، اب آپ کا چورن نہیں بکے گا. کہنا کچھ اور کرنا کچھ، دعوے کچھ اور عمل کچھ. یہ تو ابھی ہم نے اس ویڈیو سے صرف ایک مثال پیش کی ہے اور صرف اس ویڈیو سے پیش کی ہے، ورنہ بہت ساری ضعیف احادیث مرزا بیان کر چکا ہے اور ان کا ضعف بھی نہیں بتاتا. بلکہ اسی ویڈیو میں درود و سلام کے متعلق جو 40 مسائل پر اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، ابھی تازہ آئی ہے، اس کے اندر بھی کئی احادیث مرزا نے ایسی بیان کی ہیں جو خود مرزا کے اصول کے مطابق ضعیف ہیں، لیکن مرزا نے یہ بالکل بات نہیں بتائی کہ میرے اصول کے مطابق یہ ضعیف ہے. نہیں، بس بیان کرتا چلا گیا. اگر یہی عمل کوئی اور کرے، ضعیف حدیث بیان کرے جوش و خروش سے اور مجمع سبحان اللہ کہے، تو پھر مرزا کا اس پر طرز عمل کیا ہوگا وہ بھی سب کو معلوم ہے. اور مرزا تو یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ پلانٹ ارتھ پر ریفرنس صرف ہم دکھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے صحیح سند کہاں ہے، ضعیف سند کہاں ہے، علماء کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے دعوے اور حالت یہ ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟